رفاقت صاحب جن کے گھر سے ایک ہی دن میں 6 جنازے اٹھے، اس میں سب سے چھوٹا جنازہ بھی تھا، 4 ماہ کا جنازہ بھی تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، 4 ماہ کا پوتا، اس کا جنازہ بھی اٹھایا گیا، ایک گھر سے 6 جنازے اٹھے۔ اس رفاقت پر اب کس طریقے سے پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیت ایک طریقہ کار ہے متاثرین کی دادرسی کرنے کے لیے، اگر وہ چاہیں تو، اگر ان کی مرضی ہو تو اس دیت کے قانون کا کس طرح سے غلط استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے دھڑلے کے ساتھ، مطلب امیروں کی سوچ اور سمجھ ہی الگ ہے نا، کہ بھائی امیروں کے گھر کے بچے نے 6 لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہے، اس پر پشیمان، اس پر ندامت کرنے کے بجائے، متاثرین کی دادرسی کرنے کے بجائے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 6 لوگ مر گئے، کوئی بات نہیں، اس کی رقم لے لو۔ اور کتنی رقم آفر کی جا رہی ہے، کس طرح کا سلوک رفاقت صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جنہوں نے اپنے گھر کے 6 فرد کو کھویا ہے، جنہوں نے ایک دن میں 6 جنازے اٹھائے۔ وہ بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے اور کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن دعا ہے میری آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب پاکستان کے اندر اگر آپ گننے پہ آئیں گے نا تو یقین جانیے گنتی مکمل نہیں ہو سکے گی۔ ایسے بے تحاشا واقعات ہیں، پاکستان کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں پر متاثرین کی دادرسی کرنے کے بجائے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے ان پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جو ہونا تھا سو ہو گیا، مٹی ڈالو اور آگے بڑھو۔ جو تمہارے پاس لوگ بچ چکے ہیں ان کے بہتر مستقبل کی بات کرو، ڈیل کر لو، پیسے لے لو۔ اگر آپ کا کوئی پیارا قتل ہوا ہے، بے دردی کے ساتھ قتل ہوا ہے، تو قاتل کے گھر والے یہ باقاعدہ بات کرتے ہیں کہ یار ڈیل کر لو، دیت کر لو۔ دیت ہمارے اسلام کے اندر ایک صورت ہے، لیکن اس کو بڑی بری طریقے سے اب استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ نام لیں کیسز کے، میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتانا شروع کروں گا کہ دیکھیں یہاں پر بھی متاثرین کو انصاف نہیں ملا، یہاں پر بھی متاثرین کو انصاف نہیں ملا۔ اب جناب یہ جو واقعہ لاہور میں حادثے والا واقعہ، 14 سال کا لڑکا عفنان جس نے بے دردی کے ساتھ 6 لوگوں کو قتل کیا۔ اکثر لوگ اس کو حادثہ کہتے ہیں، اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یار اس نے معصومیت میں کر دیا، اس کو نہیں پتا تھا، بچہ ہے یار، یہ کون سا قتل کرے گا۔ وہ بھائی یہ جان بوجھ کر پلی پلان طریقے سے منصوبہ بندی کے ساتھ بدلے کی نیت سے یہ گاڑی کو ٹکر ماری گئی ہے۔ اس کو آپ کس طریقے سے، کس اینگل سے حادثہ قرار دے سکتے ہیں؟ جو متاثرین ہیں اس کے، جو رفاقت صاحب جنہوں نے اپنے 6 بندے، اپنے گھر کے 6 لوگ کھوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ حادثہ نہیں ہے، یہ پری پلان طریقے سے قتل کیا گیا ہے۔ لیکن اب رفاقت صاحب کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے نا، آپ سنیں گے، آپ کہیں گے یار اس ملک کے اندر انصاف کیوں نہیں ملتا ہے؟ اس ملک کے اندر جو بیچارے متاثرین ہوتے ہیں ان کی دادرسی کرنے کے بجائے انہی پر مزید پریشر کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اور اب ایسا ہو رہا ہے۔ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر ہی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، تو انسٹاگرام پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سلمان.mrza کے نام سے یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو آپ میسج کریں گے، میری کوشش ہوتی ہے اپنے سبسکرائبر سے، فالوور سے، چاہے وہ ٹک ٹاک پر دیکھیں، فیس بک پر دیکھیں، یوٹیوب پر دیکھیں یا انسٹاگرام پر دیکھیں، میں ان کو رپلائی ضرور کرتا ہوں، ان سے رابطے میں رہتا ہوں۔ جناب رفاقت صاحب کا جو غم ہے نا، وہ ہم محسوس تک نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کو فیل نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک شخص نے نہ صرف اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی دماد، اپنی بہو، اپنا پوتا، اپنی نواسی سب کھو دیا ایک ہی ساتھ۔ مطلب ایسا کوئی رشتہ نہیں بچا جو کہ وہ نہ کھوئے۔ اس نے اپنے گھر کے اندر جتنے بھی رشتے تھے نا، سب کو کھو دیا۔ 3 بچیوں کی ذمہ داری اور ایک ایسا بچہ جو کہ ابھی ملازمت پر نہیں ہے، اب اس پر پریشر کس طرح سے ڈالا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 6 لوگ قتل ہو گئے، 7 لوگ قتل ہو گئے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، پیسے لے لو اس کے۔ رفاقت صاحب سے جب اس حوالے سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا یار مجھ سے باضابطہ رابطہ نہیں کیا گیا، لیکن میرے کان میں مختلف انداز میں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہم 67 لاکھ روپے دے سکتے ہیں، 67 لاکھ روپے لے لو اور اس کیس کو رفع دفع کر دو۔ اس کو دیت کا نام دیا جا رہا ہے۔ دیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب متاثرین جن کا کوئی پیارا قتل ہوا ہے، اس کو قاتل کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے عوض کچھ پیسے لے لیے جاتے ہیں، اور اس سے یہ معاملہ پھر مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے ریمن ڈیوس کا کیس ایک دیکھا ہوگا، اس کے اندر جس طرح سے 2 لوگوں کو مارا گیا تھا، پاکستانی لوگوں کو مارا گیا تھا، ان کے گھر والوں نے بھی دیت والا معاملہ کیا تھا۔
لیکن پھر وہی بات، متاثرین کو انصاف نہیں ملا۔ آپ اس معاملے کو دیکھ لیں، ڈلیوری بوائے قتل کیس، رئیس کو جس طرح سے قتل کیا گیا، کیا انصاف مل رہا ہے؟ 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، متاثرین یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 لوگ نہیں ہے 3 لوگ ہیں، تیسرا شخص بھی ملوث ہے، لیکن اس کو ضمانت پر رہا کیا ہوا ہے۔ اور پولیس والے جو انویسٹیگیشن کرنے والے وہی بات کہتے ہیں کہ ہمیں جب ضرورت محسوس ہوگی تب ہم اس کو گرفتار کر لیں گے۔ اس طرح کے بے تحاشا واقعات ہیں یار، ہسٹری پڑھی پڑھی ہماری۔ اور اب رفاقت صاحب کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر بولا کہ جب 6 لوگوں کے قاتل 14 سالہ افنان کو عدالت کے اندر لایا گیا تو جج صاحب نے کہا کہ ملزم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ملزم ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کو بٹھاؤ، میں ذرا نماز پڑھ کر آ رہا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا، یہ رفاقت صاحب نے بات بولی۔ انہوں نے کہا یار کسی نے مجھ سے آ کے تعزیت تک نہیں کی، میں تعزیت کر لیتا کوئی آ کے مجھ سے، مجھے یہ کہہ دیتا کہ یار آپ کے گھر کے 6 افراد گئے ہیں، میں آپ کے درد میں برابر کا شریک ہوں، میں چاہوں گا کہ آپ کو انصاف ملے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یار یہ 4 الفاظ جو مرہم کے طور پر کسی کے زخم پر رکھے جاتے ہیں، تو یار اس سے انسان کا جو ہے نا درد کچھ کم ہوتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا لیکن درد کچھ کم ہوتا ہے۔ رفاقت صاحب ہی کہتے ہیں کہ میرے پاس آ کے کسی نے یہ 4 الفاظ نہیں بولے، الٹا مجھ پر ہوٹنگ کی گئی، مجھ پر ہوٹنگ، قتل سے پہلے یعنی اس حادثے سے پہلے میرے ساتھ بدتمیزی کی گئی، میری بچیوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اور حادثے کے بعد مجھ پر ہوٹنگ کی جا رہی ہے۔ میرے سامنے جو ایک قاتل ہے اس کو بٹھانے کی بات کی جا رہی ہے، تو کیا انصاف ملے گا؟ انہوں نے یہ بات بولی کہ میں پھر ایک پریس کانفرنس کرتا ہوں، اور پریس کانفرنس کرنے کے بعد میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ بڑے لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، میں ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، میری آگے بچیاں ہیں، میرے آگے بچہ ہے، مجھے اپنے ان گھرانے کو دیکھنا ہے، جو چلے گئے وہ چلے گئے، میں یہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ سوچئے، اندازہ لگائیے کہ جس شخص نے 6 لوگ کھوئے اپنے گھر کے، اس کے گھر سے 6 جنازے اٹھے ہیں، وہ کس کیفیت کے اندر یہ بات بول رہا ہوگا کہ یار میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں ان سے نہیں لڑ سکتا۔ اس کو کس حد تک توڑنے کی کوشش کی گئی ہوگی، اندازہ لگائیں آپ اس بات کا۔ میں جب ان کی یہ گفتگو سن رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ یار ہمارے اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر ہے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ تم سے پہلے والی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ انصاف کا نظام جو ہے نا وہ غریبوں کے لیے الگ تھا اور امیروں کے لیے الگ تھا۔ یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو جب ہمارا دین ہمیں ایک چیز سکھا رہا ہے، جب پاکستان اسلام کے نام پر مورز وجود میں آیا ہے، تو پھر ایک ایسا شخص جو اس پاک سرزمین کا شہری ہے، ایک آپ یہ کہہ لیں کہ وہ جب انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، کیا وہ اس سلوک کا واقعی میں حقدار ہے؟ کیا واقعی میں اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جانا چاہیے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، اور اس کا جواب آپ مجھے ضرور دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ رابطہ کر کے مجھ سے جو بھی بات کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔